السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اور ویورز، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور مزید ایسی ہورر، سکیری، ریئل سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا ہورر، سکیری، ریئل انسیڈنٹ ہو چکا ہے یا آپ کے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو چکا ہے تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اینڈ انسٹاگرام آئی ڈی مینشن ہے، وہاں شیئر کریں۔ میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز پر وائس اوور کروں گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالرحمن ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ تو آج کی جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ میرے ساتھ ریئل میں ہو چکا ہے، اور آج بھی اس چیز کے بارے میں سوچنے پر میری جان نکل جاتی ہے جس کو میں نے دیکھا تھا۔ تو چلیے اسی دن سے شروع کرتے ہیں۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں آرٹیکلز وغیرہ اور ناولز وغیرہ لکھتا رہتا ہوں۔ بے شک وہ پبلش نہیں ہوتے، نہ ہی میں کوئی فیمس رائٹر ہوں، بس وہ میری ہابی ہے اور مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ کبھی کبھی ہورر انسیڈنٹ بھی لکھ لیا کرتا ہوں۔ زیادہ تر میں آرٹیکلز اور ڈاکیومنٹری ناولز وغیرہ لکھتا ہوں۔ تو یہ اسی طرح کے ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اپنے ٹیبل ڈیسک پر اپنے روم میں بیٹھا ایک ناول لکھ رہا تھا، جو کہ ایک ہورر ناول تھا، اور اس کے میں کئی چیپٹرز کمپلیٹ کر چکا تھا، اور میں پرسکون ماحول میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا روم ایسی جگہ پر تھا جہاں سے گلی کا شور بہت ہی زیادہ کم آتا تھا، اور میرے کمرے کی ایمبینس بھی بہت اسی ٹائپ کی تھی، مطلب جہاں بندہ ریلیکس ہو کر گھنٹوں تک سوچ سکتا ہے۔ میں نے خود اس روم کی ایمبینس اسی ٹائپ کی رکھوائی تھی، کیونکہ میں گھنٹوں بیٹھ کر ایسی ڈاکیومنٹریز، ناولز وغیرہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور پھر ان کو رائٹ کرتا تھا۔ میں رات کے کافی دیر تک جاگتا رہتا تھا اور لکھتا تھا۔ ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ میں اسٹوڈنٹ بھی تھا اور بی ایس کر رہا تھا یونیورسٹی سے ان کمپیوٹر سائنس۔ حالانکہ یہ جو میری ہابی تھی یہ میری فیلڈ آف اسٹڈی سے بالکل علیحدہ تھی، لیکن مجھے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی لیے میں زیادہ تر اسی کو ٹائم دیتا تھا۔ اپنی اسٹڈی سے زیادہ بھی لکھنے پر فوکس کرتا تھا۔ بس ایگزامز کے کچھ ڈیز اور جو اسائنمنٹس وغیرہ ہوتی تھیں ان ڈیز میں کچھ پڑھ لیا کرتا تھا، ورنہ تو زیادہ تر میرا ٹائم لکھنے میں ہی گزرتا تھا۔ اس دن ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے سارے گھر والے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے کسی فیملی ایونٹ پہ، لیکن مجھے ایسے فیملی ایونٹس وغیرہ پہ جانے کا کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کہیں ضروری میں جانا ہوتا تھا تو وہ میں چلے جایا کرتا تھا، لیکن جہاں پہ میرا جانا ضروری نہیں ہوتا تھا تو میں زیادہ تر گھر رہنا ہی پریفر کرتا تھا اور اپنی رائٹنگ کی ہابی کو ٹائم دینا پسند کرتا تھا۔ تو گھر والوں کے جاتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر۔ لیمپ کی لائٹ آن کر لی اور باقی روم کی اور گھر کی ساری لائٹس میں نے آف کر دی۔ ایسے اندھیرے میں بیٹھ کر مجھے زیادہ سوچنے میں آسانی ہوتی تھی اور طرح طرح کے آئیڈیاز اور خیالات میرے مائنڈ میں آنے لگتے تھے۔ ابھی میں بیٹھ کر سوچ ہی رہا تھا اور مجھے ابھی بیٹھے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہی ہوئے تھے، اور یہ تقریباً رات کے 11:30 بجے کا ٹائم تھا، اور گھر پہ میرے علاوہ کوئی بھی نہ تھا کہ اتنے میں ہی میرے جو ہے وہ ڈور کی بیل رنگ ہونے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے، گھر والے بھی گھر پہ نہیں ہیں اور آج انہوں نے آنا بھی نہیں ہے، کل ہی آئیں گے، تو یہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ خیر میں وہاں سے اٹھا اور دروازے کی طرف جانے لگا۔ دروازے تک پہنچنے میں وہ تقریباً 15 سے 20 دفعہ جو ہے بیل رنگ کر چکا تھا۔ تو میں بھی اندر سے بولا کہ بھائی کیا ہے، آ ہی رہا ہوں، کیا مصیبت پڑ گئی ہے، آ رہا ہوں، ذرا صبر کر لو۔ تو میں نے جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک بزرگ سے آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور ایک انہوں نے جو کھولا ٹائپ ہے وہ اٹھایا ہوا تھا ہاتھ میں، اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ معذرت کرتا ہوں بابا جی، ابھی تو میرے پاس ایسا کچھ گھر میں نہیں پڑا ہوا کھانے کے لیے، اور نہ ہی ابھی کچھ پکایا ہے، کیونکہ میرے گھر والے مجھے کہہ گئے تھے کہ پکا ہوا کچھ نہیں، اگر تم نے کچھ کھانا ہوگا تو باہر سے آرڈر کر لینا۔ تو لہٰذا میں نے کچھ آرڈر نہیں کیا تھا، بس یہی چپس وغیرہ لے کر، لیز چپس وغیرہ لے کر میں وہاں پر بیٹھ گیا تھا، ساتھ کولڈ ڈرنک وغیرہ، اور اپنے ناول کے بارے میں سوچنے لگا تھا، آئیڈیاز وغیرہ۔ لہٰذا میں نے بابا جی سے معذرت کر لی کہ گھر میں تو ایسا کھانے کا کچھ نہیں پڑا، لیکن میں نے 50 روپے نکال کے بابا جی کو دینے چاہے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔
اور دوبارہ کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ میں نے کہا بابا جی آپ کو بتا چکا ہوں کہ گھر میں ایسا کچھ نہیں پڑا ہوا کھانے کے لیے، اور نہ ہی میں نے کچھ ابھی منگوایا ہے کھانے کے لیے، اس لیے آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں، تو یہ آپ باہر سے جو کچھ کھانا ہوگا کھا لینا۔ میں نے لہٰذا ان کو 50 روپیہ اور ایڈ اپ کر کے 100 روپیہ دیا، اور میں نے کہا اب آپ نے جو کچھ کھانا ہوگا باہر سے لے کے کھا لیں۔ لیکن انہوں نے پھر سے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور تھوڑی سیریس ٹون میں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا مجھے کھانا چاہیے۔ تو ان کی یہ بات سن کے مجھے بھی تھوڑا غصہ آیا، تو میں نے ان کو کہا کہ اب کھانا ہے نہیں تو میں آپ کو کہاں سے لا دوں، ایویں دماغ خراب کر رہے ہیں، یہ 100 روپیہ اگر پکڑنا ہے تو پکڑیں ورنہ جائیں۔ تو بابا جی وہاں پر سٹل کھڑے رہے، کچھ نہ بولے۔ لہٰذا میں نے ان کے جو ہے وہ باؤل میں 100 روپیہ رکھا اور دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا، اور سوچنے لگا یار کیا ہی عجیب بابا جی تھے، پتہ نہیں کیا تھا، حالانکہ میں 100 روپیہ ان کو دے رہا ہوں، اس کے باوجود وہ ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے تھے، وہ بھی غصے میں۔ خیر میں اپنے کمرے میں گیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے ناول کے اوپر کام کرنے لگا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے 3 سے 4 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈور بیل رنگ ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ یار کیا مصیبت ہے، پھر کون آ گیا، چین سے لکھنے بھی نہیں دے رہے۔ لہٰذا میں پھر جو ہے وہ ڈور کی طرف گیا اور اوپن کیا ڈور کو، تو دیکھا تو وہی بابا جی دوبارہ کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا کیونکہ وہ بزرگ آدمی تھے اور میں ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے دوبارہ سے ان کو پوچھا بابا جی کیا ہے، اب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ابھی آپ کو بتایا تو ہے کھانے کو کچھ نہیں پڑا، پیسے بھی آپ کو دے دیے، اب کیا اور کیا چاہیے اب آپ کو؟ تو بابا جی نے دوبارہ سے بالکل سٹل فیس کے ساتھ، کوئی ایکسپریشن نہیں، تو انہوں نے دوبارہ سے کہا میں کہہ رہا ہوں نا مجھے کھانا چاہیے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے کھانا دو۔ تو انہوں نے یہ بہت ہی روڈلی انداز میں کہا، یہ سن کر تو مجھے پھر جو ہے کیا کہتے ہیں بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ تو میں نے کہا کہ بابا جی آپ یہاں سے جاتے ہیں کہ میں پولیس کو کال کروں، آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کھانے کو کچھ نہیں پڑا، آپ بار بار وہی چیز دہرائی جا رہے ہیں۔ اب آپ کی بہت مہربانی، یہ ڈور دوبارہ جو ہے وہ نوک نہ کرنا، نہ ہی ڈور بیل رنگ کرنا، ابھی تک میں آپ سے تمیز سے پیش آ رہا ہوں، پھر یہ نہ ہو کہ میں بدتمیزی پر اتر آؤں۔ یہ کہہ کر میں نے زور کا دروازہ بند کیا اور دوبارہ اپنے روم میں چلا گیا اور غصے سے چیئر پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں یار کیا عجیب مسئلہ ہے اس بابا جی کے ساتھ، ان کو ایک بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو ابھی مجھے دوبارہ بیٹھے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں ہوتا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈور بیل رنگ کی، تو اس دفعہ تو میں بہت غصے میں دروازے کی طرف گیا اور میں نے کہا کہ اب تو بابا جی کو اچھی خاصی سناؤں گا، اور اب میں لڑنے کے موڈ میں ادھر گیا۔ تو جب میں نے دروازہ اوپن کیا تو دیکھا کہ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ اگر وہی بابا جی نے دروازہ دوبارہ نوک کیا تھا تو وہ تو کافی بزرگ تھے، تو وہ اتنی جلدی جو ہے وہ رنگ کر کے یہاں سے غائب کیسے ہو گئے، گلی کے دونوں طرف نہیں تھے؟ تو یہ بات نے مجھے تھوڑا پریشان کیا، لہٰذا میں نے اس بات کو اتنا کوئی سوچا نہیں، دروازہ بند کیا اور کنڈی بھی لگا دی ساتھ، اور اندر روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور میں نے کہا کہ یار کیسا دن ہے آج کا، سوچ رہا تھا کہ آج گھر پہ کوئی نہیں ہے تو آرام سکون سے اپنی رائٹنگ پہ کام کروں گا، لکھوں گا کافی سارا سوچ کر، لیکن یہ پتہ نہیں کیا یار مصیبت ہے، اب نہیں اٹھوں گا کوئی بھی آیا تو۔ ابھی میں یہی بات جو ہے وہ سوچ رہا تھا اور اپنا جو ہے وہ میں نے رجسٹر کھولا لکھنے کے لیے کہ اتنی دیر میں میرا لیمپ آف ہو گیا اور گھر میں بالکل خوب کالا اندھیرا ہو گیا۔ تو میں نے لیمپ کو دوبارہ سے آن کیا تو وہ آن ہو گیا۔ میں نے اس بات پہ کوئی اتنا خاصا دھیان نہیں دیا، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید سوئچ ہل گیا تو آف ہو گیا، لہٰذا میں دوبارہ سے لکھنے بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے 1 سے 2 لائنیں لکھی تھی کہ وہ لیمپ دوبارہ آف ہو گیا۔ اب مجھے تھوڑا تجسس ہونے لگا کہ یار یہ کیوں آف ہو رہا ہے بار بار، یا تو اس کے بلب کا کوئی ایشو ہے یا نیچے سے سوئچ ہل رہا ہے، لیکن میں نے نیچے سے سوئچ کو دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، بالکل پرفیکٹلی جو ہے وہ ٹیکل تھا سوئچ، اس کے اندر بورڈ کے اندر ہلنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ اور میں نے پھر اس کے بعد لیمپ کے بلب کو ہلا کر دیکھا تو وہ بھی بالکل صحیح تھا، ہلانے پہ اس میں کچھ بھی جو ہے وہ گڑبڑ نہیں ہو رہی تھی، بالکل سٹل چلے جا رہا تھا وہ۔ اب جو ہے وہ میرا لکھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، بالکل آوازار ہو گیا تھا میں اس سے۔ میں نے کہا کہ چلو سکون سے جو ہے وہ بائی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتا ہوں اور ٹی وی وغیرہ دیکھ لیتا ہوں، ایمی موڈ میرا جو ہے خراب کر دیا ان چیزوں نے۔ تو پھر میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا اور ٹی وی آن کیا، ٹی وی آن کر کے میں جو ہے وہ ہالی ووڈ مووی دیکھنے لگا۔ ابھی مووی دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی بھی جو ہے وہ آف ہو گیا۔ میں نے کہا یار عجیب ہی آج حرکتیں ہو رہی ہیں میرے ساتھ، مجھے بہت شدید غصہ آنے لگا اور میں نے ٹی وی کا سوئچ وغیرہ ہلا کر دیکھا تو وہ نہیں چلا،
لیکن جیسے میں دوبارہ صوفے پہ غصے سے آ کر بیٹھا تو ٹی وی آن ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے چینلز چینج ہونے لگے۔ اب مجھے وہ جو ہے تھوڑا خوف سا محسوس ہونے لگا، چونکہ میں ہارر رائٹنگ بھی کرتا تھا، مطلب ہارر ناولز اور سٹوریز وغیرہ بھی لکھتا تھا، تو وہی سب کچھ میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ ٹی وی کا بار بار بند ہونا، لیمپ کا آن آف ہونا، دروازے کا نوک ہونا اور وہاں پر کسی کا نہ ہونا۔ اب جو ہے وہ مجھے گھر میں کافی وحشت ہونے لگی، تو لہٰذا میں نے اپنی بائک کی چابی اٹھائی، گھر کے لوگ سارے چیک کیے اور باہر کے دروازے کا لوک لگا کے بائک پہ بیٹھ کر نکلا کہ چلو اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، وہاں جا کے گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے موڈ تھوڑا صحیح ہو۔ لہٰذا میں نے بائک سٹارٹ کی اور دوست کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ راستے میں مجھے سڑک کے کونے پہ ایسا لگا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سڑک بالکل سنسان تھی، کوئی بندہ نہیں تھا اور رات کے 12 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو میں نے کہا یہ اس ٹائم یہاں پر پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے، اور سڑک بھی کوئی اتنی خاصی روشنی بھی نہ تھی، بس ایک دو گھر کی لائٹ جل رہی تھی، وہ بھی بالکل مدھم اور ہلکی، ایسا سمجھ لیں کہ یہ سڑک پہ بالکل اندھیرا ہی تھا۔ تو اس بندے کے پاس سے میں گزر رہا تھا بائک کی تھوڑی سپیڈ آہستہ کر کے کہ میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کے پاس جا کر بائک روک دی اور میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ وہ تیسری دفعہ بھی انہوں نے ہی کیا دروازہ نوک کیا تھا آ کر۔ تو بائک سے اتر کے جو میں نے دیکھا، اس چیز نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے، اور وہ ایسا میں نے کچھ دیکھا کہ جن کو میں الفاظ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ میں کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی ایسے الفاظ بنے ہیں کہ میری اس کیفیت کو بیان کر سکیں۔ میں نے دیکھا کہ وہی بزرگ بابا بیٹھا ہوا سڑک کے کنارے بالکل اندھیرے میں، اور اس کے ہاتھ میں کچا گوشت خون سے بھرا ہوا، اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح کھا رہا تھا۔ تو میں بابا جی کو بلاتے بلاتے رک گیا، میرے تو جیسے جسم میں سے جان ہی نکل گئی۔ جو میں دیکھ رہا تھا اس پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا، میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ میں بس سوچ رہا تھا کہ کس طریقے اب میں بائک کے اوپر بیٹھوں اور یہاں سے فرار ہوں، لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ میں نے کسی طریقے ہمت کی اور بالکل آرام سے بائک کی طرف بڑھا تاکہ اس کو میری آواز نہ آئے، لیکن جب میں نے بائک سٹارٹ کی تو اللہ کا نام لے کر گیئر لگا کر بھگائی بائک۔ جب پیچھے دیکھا تو وہ بابا میرے پیچھے ایسے بھاگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی ایئرپلین جیٹ کا انجن فٹ ہو۔ میں نے بھی کوئی جمپ، کوئی کھڈا نہ دیکھا اور بائک کے ایکسیلریٹر کو فل گھما دیا، نہ ہی کوئی کھڈا، نہ ہی کوئی جمپ، کچھ نہ دیکھا، اور بائک بھگاتا گیا سیدھا۔ 5 سے 6 منٹ میں نے اسی طریقے سیدھے روڈ پر بائک بھگائی تو پیچھے دیکھا کہ اب وہ بابا میرے پیچھے نہیں تھا، لیکن میں نے بائک نہ روکی، اور تب تک نہ روکی جب تک کہ میرے سامنے کوئی آبادی نہ آ گئی۔ ٹریفک والے روڈ پر جا کر میں نے بائک کی سپیڈ ہلکی کی اور سڑک کے کنارے پر روک کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، اور میرا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس کو اپنی لوکیشن بتائی کہ کیا وہ یہاں آ سکتا ہے، اور اس کو یہاں آنے کے لیے انسسٹ کیا اور کہا میری طبیعت بہت خراب ہے۔ لہٰذا میرا دوست آیا، اس کو میں نے سارا واقعہ بیان کیا، تو اس نے کہا کہ ہاں یار، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ویسی مخلوق ہو، تم ایسا کرو کہ آج تم میرے گھر پہ اسٹے کر لو۔ تو میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر پر چلا گیا، اور وہ رات میں نے اسی کے ساتھ گزاری، اور میرے گھر والوں کو کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس رات مجھے شدید تیز بخار ہو گیا تھا، تو میرے دوست نے ہی میرے گھر والوں کو اگلے دن انفارم کیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کو بخار ہے۔ اس نے لہٰذا ان کو اور کچھ نہ بتایا۔ تو میں اپنے دوست کے ساتھ ہی نیکسٹ ڈے اپنے گھر گیا، تو میرے گھر والے پہلے سے ہی وہاں آئے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی جو ہے وہ گھر کی کیز وغیرہ تھیں، تو میرا دوست مجھے چھوڑ کر چلا گیا وہاں۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں کو سارا جو ہے واقعہ بیان کیا جو میرے ساتھ ہو چکا۔ لہٰذا میرے گھر والے مجھ سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اس لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ گھر میں اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ تو وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، میں کبھی بھی گھر میں اکیلا نہیں رہا۔ تو یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ میرے پاس ایسے اور بھی بہت سے ایکسپیرینسز ہیں حارث بھائی، تو پھر کبھی مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، جو کہ میرے فرینڈز میں سے یا میرے فیملی ممبرز میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔